अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं शिद्दत लम्स आखिरी किस्त पार्ट 2 के साथ। अस्कलम फ़ायज़ा शेख। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हुनैज़ा आबिस लवली मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड। तो आप रीडर्स की चॉइस पर आज की एपिसोड है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आबिस के हुनैज़ा पर झुकाव से उसकी सांसें सीने में ही कहीं दबने लगी थी। उसे अपने इर्द गिर्द की हवा आबिस सुल्तान की कैद में महसूस हुई थी। आबिस की अपनी सांसें ना हमवार होने पर वह हुनैज़ा से दूर होता उसका लाल भभूका चेहरा देखने लगा, जो अपनी सांसों की रवानी दुरुस्त करने में हलकान हो रही थी। आबिस हुनैज़ा की हालत देख उसे अपने साथ लगा गया। उसकी गिरफ्त मजनूनाना थी। वो हर चीज़ से बेनियाज अपनी हनी को अपनी बाहों में लेता इस दुनिया से गाफिल हो जाना चाहता था। अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम वक्त वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से खो चुका था। हुनैज़ा होश में आती उसे खुद से दूर किए उठ खड़ी हुई। मेरे करीब नहीं आना प्लीज़, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हुनैज़ा रोते हुए उससे दूर जाती उसे अंगारों पर लौटा गई थी। आबिस उसे वहशत ज़दा सा देखता अपने घुटनों के बल बैठता चला गया। हुनैज़ा की ज़हनी कैफियत वो समझ रहा था। कैसे वो मासूम पिछले 2 सालों से उससे मोहब्बत की सज़ा काट रही थी। आबिस की आंखें बेबसी से नम होने लगी। आबिस हुनैज़ा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता उसे शशदर सा कर गया। उसके हाथों की कपकपाहट, आंखों में नजर आती तड़प हुनैज़ा को पल भर को हैरान कर गई थी। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी मैंने अपने कमज़ोर लम्हों का सहारा तुम्हें बनाया। हर पल तुम्हें अजियत दी, तुम्हें इस वक्त तन्हा छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ मेरी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा सब कुछ मेरी नादानियों की भेंट चढ़ गया। मैं मर जाऊंगा हनी। पिछले 1 साल से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जाना, माफ़ कर दो अपने इश्क के लिए, अपने आबिस को माफ़ कर दो। आबिस बोलते हुए रो पड़ा था। हुनैज़ा की तड़प ने जैसे जिस्म और जान से सारी जान निचोड़ ली थी। कि वो मगरूर आबिस सुल्तान तो था ही नहीं जो लोगों को अपने पैरों तले रोंदना जानता था। ये तो हुनैज़ा मिकाल के इश्क में डूबा उसकी मोहब्बत था। आबिस के आंसू हुनैज़ा के दिल पर गिर रहे थे। उसकी तड़प, उसकी अज़ियत हुनैज़ा के दिल में सोई हुई मोहब्बत जगा रही थी। लेकिन वो अपने साथ गुजरे पल याद करके दिल पर पत्थर रख चुकी थी। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत को ठुकरा कर शुक्राने नेमत से इनकार करूँ। लेकिन मैं ख़ुद के साथ बीते वो अज़ियत भरे लम्हे भी नहीं भूल सकती। आप चाहते हैं ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं इसकी कदर करते हुए आपके जज्बात मजरूह नहीं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक। हुनैज़ा मत करो ऐसा, मर जाऊंगा मैं तुमसे दूर रहते। मेरी मोहब्बत तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत चाहती है। मेरी तकलीफ़ दोहरी मत करो। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? वो मोहब्बत जो आप खुद इस इंतकाम के चलते ख़त्म कर चुके हैं। हुनैज़ा के अल्फाज आबिस की जान निकाल चुके थे। मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, तुम्हारा ख़ताकार हूँ। जो सज़ा दोगी कबूल है, लेकिन दूरी का अज़ाब मत दो प्लीज़। वो रोते हुए बोला, खाने के पास रहकर प्यासा रह सकता है, इस अज़ियत तो ना दो मुझे। मेरी एक ही शर्त है आबिस, अगर आपको मंजूर है तो ठीक, नहीं तो। हुनैज़ा उसके सामने दो टोक अल्फाज में बोली थी। नहीं नहीं, मुझे सब मंजूर है। जो तुम कहोगी वही करूँगा। सांस भी तुम्हारी मर्ज़ी से लूँगा। बस तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी को वापस हासिल कर लूँगा, ये मेरा वादा है। मैं इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बत से तुम्हारा दिल अपनी तरफ माइल करके रहूँगा। हुनैज़ा मिकाल साहब को अपना फ़ैसला सुना चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने सब कुछ हुनैज़ा पर छोड़ दिया था। वो चाहते थे हुनैज़ा अपने सारे फ़ैसले खुद करे। हुनैज़ा ने आबिस के साथ ही अपने मुआहदे को बहुत अच्छे से निभाया था। वो दोनों एक साथ रहते हुए भी अजनबी थे।
عابد سلطان کا گھمنڈ حنیزہ میکال کی بے رخی ختم کر چکی تھی، لیکن حنیزہ میکال کا پتھر دل آج بھی ویسا ہی تھا۔ گزرتے 1 سال میں عابد نے پل پل حنیزہ کا خیال رکھا تھا۔ اس نے حنیزہ کو ہاتھوں کا چہلا بنا کر رکھا تھا۔ سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ اس خوشی میں نور اور عاشر کے گھر آنے والے مہمان نے سب کی خوشیاں دوبالا کر دی تھیں۔ عاشر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس نے سب کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ عاشر اور نور ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ عفت بیگم اور افرال صاحب بھی اپنے بچوں کی زندگی خوشحال دیکھنے پر پرسکون تھے۔ عاشر کی بیٹی سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ کل سے حنیزہ کو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وامٹنگ ہو رہی تھی، جسے نور کچھ اور ہی نام دے بیٹھی تھی۔ حنیزہ یار لگتا ہے گڈ نیوز ہے؟ نور جو حنیزہ کو کچن سے بھاگتے دیکھ چکی تھی فوری پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حنیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں، چلو ڈاکٹر کے پاس، بلکہ میں عابد سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں لے کر جائے۔ نور بس کرو، ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا کوئی ریلیشن بنانا چاہتی ہوں۔ حنیزہ نور کے اچانک سوالوں پر ارد گرد دیکھتی سٹپٹا سی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کسی کو بھی اس بابت معلوم ہو۔ حنیزہ کی بات سن کر نور تو ساکت رہ چکی تھی۔ تمہیں کیا کہوں میں، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کیسے کر سکتی ہو عابد کے ساتھ ایسا؟ وہ بیچارہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، اور تم مانا کہ اس نے غلط کیا تھا، لیکن وہ تم سے کب تک معافی مانگتا رہے؟ حنیزہ ہاں تو کر چکی ہوں میں معاف، اب کیا کروں؟ جو آپ سب چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی، حنیزہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ حنیزہ میری جان، تم غلط کر رہی ہو۔ اتنے مقدس رشتے کو صرف بدگمانی کی نظر کر رہی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رشتہ ہے۔ تم کیوں اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو؟ تم یاد کرو، یہ وہی عابد سلطان ہے جس سے تم بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یاد کرو وہ پل۔ اگر تم اپنی زندگی میں سے عابد کا انتقام نکال دو، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ نور کی بات سن کر حنیزہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ نور، میں نے عابد کو بے انتہا چاہا ہے، لیکن اس کا دیا گیا دھوکہ مجھے پاگل کر گیا۔ نور، میں وہ اذیت نہیں بھول پائی۔ میں بہت گڑ گڑائی تھی، بھیک مانگی تھی اپنی محبت کے لیے، لیکن وہ جاتے جاتے میرے جینے کی وجہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ حنیزہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میری جان، دل بڑا کرو۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم عابد کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مت ترساؤ اسے، اگر تم بھی اس کی طرح ہو جاؤ گی تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ محبت ہے وہ تمہاری، اور محبتیں بھلائی نہیں جاتی۔ عابد کا عشق بن چکی ہو تم یار، سمجھو اس بات کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حنیزہ بھی نور کی باتوں میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو 2 سال سے اس کے قرب کے لیے تڑپ رہا تھا، کیا اب اس کے ضبط کا مزید امتحان لینا صحیح ہے؟ حنیزہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ پہلی بار دل کی وہی تال سنی تھی جو 2 برسوں میں عابد سلطان کو دیکھ کر چلتی تھی۔ حنیزہ اندر آتے عابد کو محبت سے تکنے لگی۔ گرے شرٹ، نیوی بلو پینٹ میں وہ اس وقت بے حد پرکشش لگ رہا تھا، کسی ریاست کے شہزادے کی طرح۔ وہ شہزادہ ہی تو تھا، حنیزہ میکال کا شہزادہ۔ عابد نے آتے ہی عفت بیگم کو سلام کیا اور نور سے حنزلہ کو لے کر پیار کرنے لگا۔ عاشر نے حنیزہ کے نام پر ہی اپنی بیٹی کا نام حنزلہ رکھا تھا، جو بے حد خوبصورت نین نقوش کی مالک بچی تھی۔ عابد سے بھی وہ کافی حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ حنیزہ کو احساس ہوا کہ ماں جیسے احساس سے عابد کو محروم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود پر بھی ظلم کر رہی ہے۔ کس قدر چاہت تھی عابد کی نظروں میں حنزلہ کے لیے۔ حنیزہ پرعزم سی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ عابد کافی دیر حنزلہ سے کھیلتا رہا اور پھر فریش ہونے کی غرض سے سیدھا روم میں چلا آیا۔ عابد نے روم میں قدم رکھا تو پورا روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عابد نے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا جب پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے ساتھ عابد کو چوڑیوں کی کھنک سی سنائی دی۔ دل میں گدگدی سی ہوئی کہ کاش اس کی ہنی ہو۔
عابس نے جوں ہی اپنا رخ دروازے کی جانب کیا تو نظریں سامنے نظر آتے منظر پر ساکت سی ہو گئی تھی، جہاں حنیزہ پور پور سجی اس کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ حنیزہ مہرون ساڑی، بلیک بلاؤز جس کے فل سلیوز بازو، کمر پر بندھا کمر بند، اسموکی آئیز، ریڈ بلڈ لپسٹک سے سجے نازک سے ہونٹ، اس وقت کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عابس بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ روم کے معنی خیز ماحول میں صرف عابس اور حنیزہ کی سانسیں گونج رہی تھیں۔ تبھی میوزک سسٹم سے گانا پلے ہوا اور حنیزہ دھیمے قدم اٹھاتی عابس کی جانب چلی آئی۔ حنیزہ عابس کے گلے میں بازو ڈالے دھیمے سے گنگنانے لگی۔ عابس نے بے ساختہ ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹائے۔ حنیزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عابس نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے جیسے اپنے دیے درد کا ازالہ کرنا چاہا تھا۔ عابس کے لب بڑی بے چینی سے حنیزہ کی آنکھوں میں آتے آنسو جذب کر رہے تھے۔ حنیزہ کی سانس سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی جب عابس کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس ہوا۔ عابس کے ہر لمس میں شدت تھی، اس کے ہر لمس کی شدت سے اس کی تڑپ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شکریہ زندگی، مجھے میری زندگی واپس لوٹانے کے لیے، مجھے اپنا آپ سونپنے کے لیے، میری جان۔ عابس حنیزہ کو تھامے خود کے مزید قریب کیے، اپنے دل کی بات کہتا اس کے لبوں کے جام سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ وجود میں جیسے سالوں بعد سکون کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ عابس کا ایک ہاتھ حنیزہ کے بالوں میں گردش کر رہا تھا تو دوسرا اس کی گردن کے گرد لپٹا۔ حنیزہ اس کی شدت و جنون سے بری طرح گھبرا رہی تھی، لیکن اس بار اس نے خود کو عابس سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالے اسے حق دیا کہ وہ سمیٹ لے اس کے بکھرے وجود کو، کرچی کرچی ہوئے دل کو۔ عابس کے ہاتھ حنیزہ کی ڈوریوں سے الجھتے اسے توڑ چکے تھے۔ حنیزہ کو بے حد حیا نے آن گھیرا۔ وہ فوراً عابس سے دور ہوتی کہ اتنی ہی تیزی سے عابس اسے قریب کرتا اپنی باہوں میں بھرے بیڈ پر لے آیا۔ حنیزہ آنے والے لمحات سے گھبراتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ عابس کی انگلیاں حنیزہ کی انگلیوں سے الجھتی اسے مزید بہکا گئی تھیں۔ عابس حنیزہ کے ہلتے کپکپاتے لبوں پر ایک بار پھر سے جھکا، اپنی محبت جتانے لگا۔ انداز اس بار بے حد نرم تھا، جیسے کوئی پھول ہو۔ عابس کے لب حنیزہ کے ہونٹوں سے جدا ہوتے، اس کی گردن پہ اپنے لمس چھوڑتے اسے بے بس کر گئے تھے۔ رات بھر عابس حنیزہ پر بن بادل برسات کی طرح اپنی محبت برساتا رہا۔ حنیزہ نے عابس کو معاف کر کے ثابت کیا تھا کہ عورت کتنی بھی معصوم ہو، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کو۔ رات بھر عابس حنیزہ پر بن بادل برسات کی طرح اپنی محبت برساتا رہا۔ حنیزہ نے عابس کو معاف کر کے ثابت کیا تھا کہ عورت کتنی بھی معصوم ہو، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف نہیں کرتی۔ عابس کے شدت بھرے لمس نے حنیزہ کو دنیا بھلا دی تھی۔ آنے والی صبح دونوں کے لیے خوشیوں بھری زندگی کی سوغات لانے والی تھی۔ جو دونوں نے کھویا تھا اس سے زیادہ رب نے عطا کر دیا تھا۔ کبھی کبھی کسی کو محبت کا احساس دلانے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ حنیزہ اور عابس کی جنونیت بھری داستان میں جیت حنیزہ کی محبت کو ملی تھی، تو شکست عابس سلطان کے انتقام نے پائی تھی۔